البر والبحر، یہ جو تمہیں خشکی پر اور سمندروں پر فساد نظر آتا ہے، ظاہر ہوا فساد، ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو تمہیں خشکی پر اور سمندروں پر فساد ظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے، ان کو بڑے آرام سے کہتے تھے اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بما کسبت الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ فساد انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے 1400 سال پہلے، اس وقت سمندروں کے فساد تھے، بحری بیڑے تھے، سمندری جنگیں نہیں تھی۔ جو فساد 1400 سال بعد ظاہر ہونا تھا وہ 1400 سال پہلے بیان کرے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا احاطہ ہے۔ آج کل یہ بڑی ایک لہر جو ہے وہ چل نکلی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے جو قابل عمل تھا اس دور میں قابل عمل نہیں تھا، جو اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک آنے والے لوگ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں۔ یہاں سے کوئی موتی کتنے لیتا ہے یہ آپ کی اپنی کوشش ہے، تو ہے، اسٹرگل ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیں۔ کوئی بھی کوشش کرے، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کوشش کرے، اس کی میں ایک مثال اپنے بچوں کو دیا کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ نے وہ راز مجھے نہیں دکھایا کہ یہ جو سورج ہے اس کے پیچھے کون سا ستارہ ہے، اس کے پیچھے کون سی گلیکسی ہے، کون سی کہکشاں ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ عیسائی جس کو اللہ نے یہ اپنا راز بتایا کہ سورج کے پیچھے دوسرا ستارہ کون سا ہے۔ قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے، وہ میڈیکل سائنس والا بندہ جس کو یہ راز کے خلیے کے اندر اللہ نے کون سی دنیا آباد کی ہے، یہ میرے کسی مفتی کو تو نہیں اللہ نے راز دکھایا۔ قرآن کا یہ اصول سے جو بھی کوئی کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اس کے لیے دفاع دے گا۔ پہلی بات جو آج ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ یہ جو بستیاں برباد ہوتی ہیں وہ ناشکری کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ پچھلے دن میں نے 2 مثالیں بھی آپ کو دی تھی اس حوالے میں۔ ہمارے یہاں جو بربادی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ نہیں، ہم اللہ کا شکر نہیں کر رہے، اور
اور حدیث حقوق جس پہ یہ ساری گفتگو کی بنیاد ہم نے رکھی ہوئی ہے 3-4 دنوں سے، سب سے پہلے اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْهَا، شکر شروع کہاں سے ہونا ہے؟ سب سے پہلے تیرے رب کا تیرے اوپر، تیری پرورش کرنے والا، تیری حفاظت کرنے والا۔ قرآن کریم نے یہ جو جملہ کہا 25ویں پارے، فرمایا یہ انسان کا شکر ہی پتہ ہے کون سی شروع کرتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ جب اللہ کسی بندے پہ رحمت کرتا ہے، کسی حوالے سے کرے، اس کو کوئی منصب دے دے، رزق دے دے، عزت عطا کرے، کوئی روشنی عطا کر دے، تو یہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری اسٹرگل ہے۔ اللہ کے فضل کا یہ ذکر نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کا یہ ذکر نہیں کرتا، حالانکہ یہ میں بڑے اہم بات آج آپ سے کرنے لگا، کوئی بھی کام جو تم سر انجام دیتے ہو اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک تو آپ کے پاس زندگی ہونی چاہیے اور ایک آپ کے پاس صحت ہونی چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب اللہ پوچھتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تیری ہیں، یہ جو تو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری محنت ہے، میری اسٹرگل ہے، زندگی تیری اپنی ہے، ہم خلقوا من غیر شیء، کیا تو بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گیا؟ ہم هم الخالقون، یا تو نے اپنے آپ کو خود تخلیق کی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، شکر ہمیشہ وہ کرے گا جس کے یہاں یہ احساس ہو کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا۔ دوسری چیز، کبھی تو کہتا ہے کہ میں بادام بڑے کھانا ہے، اس وجہ سے میری صحت بڑی، دودھ پینا ہے اس وجہ سے میری بڑی صحت، پھل سبزیاں استعمال کر، یہ ساری چیزیں تو نے خود بنائی ہیں۔ میں نے فلاں دوائی لی تو مجھے شفا ہو گئی، اس دوائی کے لیے جڑی بوٹیاں چوڑے ہو گئے ہیں؟ نہ زندگی تیری اپنی، نہ صحت تیری اپنی، یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر ہی سارے کام کر رہا ہوں؟ دارالخلافہ بدلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مولا علی کوفہ تشریف لے آئے۔ اور کوفے کی جو حالت تھی، وہاں تو ظاہر ہے بھائی بادشاہوں کے لیے بڑے محلات تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک محل تیار کیا گیا، امیر المومنین تشریف لا رہے اور اب دارالخلافہ کوفہ ہوگا، بڑی زیب و آرائش بھی کی گئی۔ میرے مولا علی سرکار تشریف لائے، محل کو دیکھا اور حکم دیا کہ شہر کے باہر میرے لیے خیمہ لگا دیا جائے۔ خیمہ لگ گیا، امیر المومنین خیمے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت بڑھیا بات،
اگر کوئی سیکھنا چاہے تو حضور محل میں نہیں رہتے. فرمایا آج تک اس زمین پہ کوئی ایسی تعمیر نہیں ہوئی جو ویران نہ ہوئی. ہر تعمیر ویران ہونے کے لیے ہے، ہر زندگی موت کے لیے ہے. تو جس عمارت نے برباد ہو جانا ہے، میں نے اس میں کیا رہے، کیا ضرورت ہے مجھے وہاں رہے. ہر عمارت کا انجام بربادی ہے، ویران ہو جاتے ہیں. اب قرآن یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ تو جو بھی کوئی کام کرتا ہے نہ شکری کا، اور یہ واضح کر کے سب سے بڑا گناہ جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں. جب تو کہتا ہے نا کہ یہ کام میں نے کیے ہیں تو تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. جہاں تکبر کا پہلو شروع ہوگا وہاں سے شرک شروع ہو جائے، وہ بستیاں برباد ہو جائیں. اب ان سوالوں کے جوابات جو قرآن کریم نے اٹھائے، کیونکہ یہ بات بڑی چل رہی ہے آج کل کہ دیکھو یار روزے بھی رکھے تھے، تراویحیں بھی پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، لیکن پھر بربادی کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا پہلے یہ تو دیکھ کے تو نے اپنے رب کا حق ادا کیا. سب سے پہلا حق یہ ہے پتہ نہیں ہم اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. سب سے پہلا حق پیدا کرنے والے کا یہ ہے، اس کی بات مانی جائے. قرآن کریم پتہ شرک کہاں سے شروع کرتا ہے؟ مولوی نے تو کہنا ہے نا کہ یا رسول اللہ کہا تو شرک ہو گیا، یا علی مدد کہا تو شرک شروع ہو گیا. قرآن شرک کو یہاں سے شروع نہیں کرتا، اسی لیے لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے. اگر قرآن پڑھ لیا تو پھر ہماری دکانداری بند ہو جائے گی. قرآن نے شرک یہاں سے شروع کیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا الہ سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنی. اب یہ بڑا بالیغ نقطہ قرآن کریم میں بیان. ایک طرف اللہ کا حکم ہو، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ادا کرو سب سے پہلے. اللہ کی خواہش، اللہ کا حکم آ گیا، خالق کا حکم آ گیا، اور اب تم نے اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہش پہ عمل کیا. الہہ ہوا. اب یہاں پہ قرآن کریم آپ کی سوچ اور فکر کو جو چیلنج کرتا ہے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھ لیا ہے؟ جب تو اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے تو اس وقت تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ سے بڑا ہے. اب خواہشوں پہ عمل کرنے والا انسان پڑھتا رہے نماز، کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کی نماز.
دے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق یہ ہے کہ اپنی مرضی اپنی خواہش قربان کر دے اللہ کی۔ اگر یہ کام تم نے کر لیا تو سمجھ لینا کہ میں نے اللہ کی حق کی ادا کرنے کی طرف کام جو ہے وہ انہاں رب کا، سب سے پہلے تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ سے زیادہ ہی بڑا ہے؟ کیا تو نے سمجھ لیا کہ تو اپنے متعلق اللہ سے بہتر سمجھتا ہے؟ کشف معلوم میں حضور سید علی حجویری رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ یہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے اس سے مجھے وہ یاد آ گیا۔ حضور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا کام اگر کوئی برا آدمی کرنے لگ جائے تو اس کام کا بھی بیڑا غرق کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر وہ بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی فکر ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر کسی کی ضرورت تھوڑی سی پوری نہیں کرے گا تو اس کا دل اٹھائے گا۔ میں فلاں وقت تو بیمار تھا تو تیری عیادت کو آیا تھا، فلاں وقت تو بھوکا تھا تو میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، فلاں وقت تیرے بچے کی فیس بھی تھی، لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ حالانکہ یہ کسی کی خدمت کرنا کام نیکی کا ہے، لیکن اگر کوئی برا آدمی یہ کام کرے گا تو اس نیکی کے کام کا بھی بڑا کرے گا، ریاکاری کرے گا، دکھاوا کرے گا، لوگوں کے دل دکھائے گا۔ لوگ تو بڑی دور کی بات، بڑی دیر یقین جانیے میں اس میں سوچتا رہتا تھا۔ رحمت للعالمین کا مفہوم اب بھی سوچتا رہتا ہوں، عالمین کے لیے رحمت ہونا صرف انسانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے عالمین کے لیے۔ میرے پاس پیغمبر لیتے ہوئے بتائیے، اور پیچھے یہ قمیص مبارک کے بلی آگے سو۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت بلال بلانے کے لیے آتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز پڑھیں۔ ہم تو پتہ نہیں اپنی زبان سے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اور لوگوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ بلی سوئی ہوئی، اگر میں اٹھوں گا تو اس کی نیند خراب ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگا دے، فرمایا نہیں، اس کا حق ہے، اس کو سونے دو، بھائی بلی کا حق ہے اس کو سونے دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ نماز کا وقت ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رحمت للعالمین پیغمبر نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز دھار آلہ منگوایا اور اپنی اتنی قمیض کاٹ دی جس پہ بلی سے۔ اس نبی کی امت جب فساد میں اترتی ہے تو بہت
اس پیغمبر کی امت کسی کو گالیاں دے، صلہ رحمی کا پتہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کروں، منع کر دیا گیا کہ یہ تکبر کی علامت ہے اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں کسی محفل میں جاؤں تو لوگ میرے استقبال کو کھڑے، یہ جہنمی آدمی کی نشانی ہے۔ یہ جہنمی آدمی کی نشانی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر دے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں اور لوگ میرے استقبال کو کھڑے ہوں، میں چلوں تو لوگ میرے ساتھ چلیں، کوئی میرا بیگ اٹھانے والا ہو، یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں۔ مشکاہ شریف کی روایت آپ کو بتا اپنی طرف سے بات کی، لیکن اب اگر قرآن بھی حفظ کیا ہو، حدیثیں بھی بڑی یاد ہو، اور پہلے سے ہی حکم ہو کہ میرا استقبال 2 کلومیٹر باہر سے ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ جب میری خواہش اللہ رسول کے حکم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر بربادی شروع ہو جاتی ہے، پھر ان معاشروں کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو معاشرے ترقی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو وہاں سے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی جانور کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ساری سڑک پہ کاریں کھڑی ہو جائیں گی جب تک وہ جانور ہاسپٹل تک نہیں پہنچا دیا جائے۔ اور جہاں آپ کے ملک میں اگر کوئی غریب بیمار ہو جائے تو وہ فرش پہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ جو اپنے نوکر کو تنخواہ وقت میں نہیں دیتا، یہ سارے اللہ کے حق ہیں۔ بستیاں برباد کیوں ہوتی ہیں، گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، اپنے ملازم کو تنخواہ نہیں وقت پہ دے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آنا، اس کی عزت نہیں کرنی، اپنے گھر والے نوکر کو جی کر کے نہیں بلانا۔ اور پھر بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ فلان بندے نے افطاری بڑی بڑی کھلائی، کوئی ضرورت نہیں اس افطاری۔ میں ایک جگہ بیٹھا، وہ محلے والے لوگ بتا رہے تھے ایک بابا جی اس رمضان شریف میں بے ہوشی کے ساتھ گر رہے تھے، ایک بندے نے ان کو چینی کو لیمو وغیرہ دی، گسکنی دی۔ کسی نے پوچھ لیا بابا جی کیا بات ہے، گر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنی بہو سے کہتا ہوں کہ سحری کے وقت مجھے کھانا پکا دے، وہ کھانا نہیں پکا دے، پھر میں ایسے ہی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ دوسرا بندہ کہنے لگا وہ تو صبح صبح پرندوں کو دانے ڈال رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم اپنا معاشرہ کہاں لے کے آ گئے کہ جو حکم ہے اللہ کا، جو فرض ہے میرے اوپر وہ میں ادا نہیں کرتا، افطاری کروا دیکھیں جی دلوائی جا رہی۔ نہیں، سب سے پہلے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کیا تو باقی سارے مستحبات کسی کام نہیں آئیں گے، بربادی ہو جائے گی، کیونکہ بربادی ہوتی ہی ناشکری سے ہے، شکر گزاری سے بربادی نہیں ہوتی۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ تمہیں مزید عطا کرے، اضافہ کر دے، اور نہ شکری کرو لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اس کا عذاب بڑا سخت، اس کی پکڑ بڑی سخت۔ تو میں اور آپ سارے لوگ اگر اس بات کو سوچ لیں، دیکھ لیں، ایک تو اللہ کی عطا کی ہوئی چیز پہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ میری بڑی محنت، وہ وقت ہو گیا ہے، لیکن سورہ واقعہ کا آخری رکوع آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے، اس میں میرے اللہ نے یہ ساری بات بتائی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، پھر اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کھیتیاں ان کو دیکھتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ فصلیں، یہ پھل، یہ باغات، یہ تیری ضروریات زندگی تعلیم کی ذاتی، کیا سوچتا ہے کہ یہ فصلیں ہم اگا رہے ہیں؟ انہیں دانا بو لیا، اب اس دانے کو پھٹنے کے لیے قوت نمو کی ضرورت ہے۔ تجھے کیا پتا قوت نمو کیا ہوتی؟ اب وہ کمپل زمین سے باہر نکلی تو ہوا کی ضرورت ہے، وہ تم فراہم کر رہے، پانی تم فراہم کر رہے، اس کے اندر رس پیدا ہونا ہے، سورج کی روشنی تم فراہم کر رہے، اس رس کے اندر مٹھاس چاند کی روشنی سے آنی ہے، وہ تم فراہم کر رہے ہو۔ کیسے منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہو کہ میں نے محنت بڑی کی؟ وہ دانے پھینک کے آ گیا تھا، اس کو قوت نمو اللہ نے دی، اس کو ہوا اللہ نے دی، پانی اللہ نے فراہم کیا، دانے سیدھے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کروائے، سورج کی روشنی سے اس میں پھل پیدا کر دیے، چاند کی روشنی سے، پھر وہ اللہ چاہتا اس تیار شدہ باغ کو بھی برباد کر سکتا تھا۔ ایک تو اللہ آپ کو کوئی چیز عطا کرے تو سر جھک جائے کہ یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، نہ شکری کبھی، اور دوسرا تکبر کا پہلو کبھی نہ آئے کہ میری خواہش اللہ کے مقابلے میں جیت جائے، میری خواہش ہار جانی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنی مثلا میں چھوٹی سی گھر جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹھی اس کو بھی بتانا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تمام بیویوں کو، بیٹیوں کو، اور جتنے بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان تمام عورتوں کو حکم دے دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو اپنی اوڑھنیاں سر کے اوپر سے تھوڑی سی نیچے کر لیں اور اپنا جسم ڈھانپ کر لیجیے۔ اب اللہ کی مرضی یہ ہے، اس کے پیغمبر کی مرضی یہ ہے، اور میری ماں بہن بیٹی جب گھر سے نکلے تو وہ کہہ کہ نہیں اب تو اس دور میں اس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہا، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں آتا، اللہ صاحب کو تجویز کر کے بے حیائی سے گھروں میں سکون نہیں آتا۔ اللہ کی مرضی کے سامنے مجھے سارا زمانہ کہے کہ نہیں بے پردگی میں بڑے فائدے ہیں، اس میں کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ ابراہیم میں میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو خبیث درخت تم زمین پہ لگاتے ہو اللہ کی مرضی کے خلاف، ان کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، جڑیں صرف پاکیزہ اعمال کی ہوتی ہیں جو آسمانوں تک جاتے ہوتی ہیں، زمین میں گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ یہ شجرے خبیثہ جتنے بھی تم اگا رہے ہو کسی بھی وقت یہ گر جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو میں نے اگر اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر مجھے اپنی خواہش کو دور کرنی، یہ میرے اللہ کا میرے اوپر حق ہے، یہ میں
لیے کہ نہ زندگی میری اپنی ہے، نہ صحت میری اپنی ہے، نہ میرے پاس یہ جتنا رزق ہے یا میرا اپنا ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ اس لیے دو چیزوں پہ ضرور فوکس کرنا۔ اگر اپنے گھر بچانا چاہتے ہیں، ایک ناشکری کا پہلو نہ ہو، اور ایک کبھی بھی میری خواہش اللہ کی خواہش کے سامنے جیت نہ جائے، یہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کیا میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ میری مرضی، میرا علم، میری خواہش اللہ سے بڑی ہوگی؟ نہیں، میرے اللہ رسول نے جو کچھ میرے لیے فرمایا ہے وہ میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ